کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش جاری، 3 دن گزر گئے، مختلف علاقے اب بھی ڈوبے ہوئے۔ انتظامیہ کئی فٹ پانی کے نکاس کے لیے جھاڑو اور وائپر لے آئی۔ گلشن حدید، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، نیپا چرنگی، صفورہ، یونیورسٹی روڈ، سرجانی، منگو پیر اور ناردرن بائی پاس پر پھر سے بارش۔ بعض علاقوں میں 3 دن سے بجلی بند، متعدد علاقے کئی گھنٹے سے اندھیرے میں۔ شارع فیصل، یونیورسٹی روڈ، شہید ملت ایکسپریس وے، کورنگی روڈ سمیت کئی شاہراہوں پر پانی جمع۔ پہلے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکیں مزید ابتر، سڑکوں پر پڑے گڑھے شہریوں کے لیے عذاب بن گئے۔ سیوریج کا نظام بیٹھنے سے گندا پانی اور کچرا سڑکوں پر جمع۔ شہر میں بارش سے اموات کی تعداد 16 ہو گئی۔ 2 دن پہلے نوجوان کو کرنٹ لگنے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا عزم، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کا آیا تھا۔ چینی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا، کہا چینی صدر وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتوں کا منتظر ہوں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین پاکستان کو ایک فولادی دوست اور ہمہ موسمی اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے۔ وانگ جی کی صدر مملکت سے بھی ملاقات، صدر آصف علی زرداری نے کہا چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی ستون ہے۔ اسلام آباد میں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں بھی چینی وزیر خارجہ نے کہا علاقائی امن و استحکام ہمارا مشترکہ ہدف ہے، انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھائیں گے۔ سیکیورٹی اور علاقائی امن کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق، مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، زراعت اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعادہ، وزیر پاکستان کو سیلاب سے نمٹنے کے لیے تعاون کی بھی یقین دہانی۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کی خود مختاری کے لیے چین کے عزم کو سراہتے ہیں۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور، سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو ان مقدمات میں رہا کرنے کا حکم، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے استفسار کیا، آپ کے پاس بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا 3 گواہان کے بیانات ہیں، فوٹوگرامیٹک وائس میسنگ ٹیسٹ اور واٹس ایپ میسیجز موجود ہیں۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں مختلف ٹیسٹ کے حوالے سے درخواست دیں۔ ٹرائل کورٹ نے ٹیسٹ لینے کی اجازت دی لیکن جیل میں موجود ملزم نے تعاون نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا تمام مقدمات میں مرکزی کردار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر بولے 9 مئی کے 8 مقدمات میں آج تک بانی کے خلاف چالان پیش نہیں ہوا، 5 ایف آئی آرز میں بانی پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے برسلز میں آرمی چیف نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ کسی موافق کا، یہ صحافی کے ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا، وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصویریں بنوائیں۔ 9 مئی کے ذمہ داران، ماسٹر مائنڈ، سہولت کار سب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے۔ یہ بھی کہا پاکستان خطے کی تقدیریں بدلنے والا ملک ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان پر تواتر سے حملے ہوتے ہیں۔ بھارت کا خیال تھا پراکسیز کی مدد سے حملہ کر کے تو پاک فوج کو ڈسکریڈٹ کر دے گا، مگر سب الٹا ہو گیا۔ پاک فوج کے بھرپور جواب سے بھارتی پراکسیز اور وہ خود ڈسکریڈٹ ہو گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر مکمل عمل بہت ضروری ہے۔ گورننس کے گیپس کو فوج، پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ کی بنیاد پر اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بانی پی ٹی آئی کی بے گناہی ثابت کر دی، یہ جدوجہد کا آخری دن نہیں ہے، جدوجہد جاری رہے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت اہم سنگ میل ہے، عدالت کے سامنے ثابت ہو گیا بانی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، ٹرائل چلے گا، ہم ٹرائل میں بھی مقابلہ کریں گے۔ ضمانت کا مطلب بریت نہیں، ٹرائل چل رہا ہے، کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ کا رد عمل، کہا 9 مئی پوری قوم نے دیکھا، اس کے ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے سازش کی تاکہ ملک دشمن فائدہ اٹھائیں۔ پی ٹی آئی والے ضمانت پر خوشیاں منا کر خود کو بے وقوف بنا رکھے ہیں۔ ضمانت تو قاتل اور ڈکیت کی بھی ہو جاتی ہے۔ قوم نے تحریک انصاف کو بیانیے کو رد کر دیا۔ پی ٹی آئی اپنے طرز عمل پر غور کرے، جھوٹی خوشی بنا کر قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ وزیر مملکت قانون انصاف بیرسٹر عقیل نے کہا سزا یافتہ مجرم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، ضمانت کا مطلب رہائی نہیں۔
علیمہ خان کے بیٹے کو لاہور سے اغوا کر لیا گیا، تحریک انصاف کا دعویٰ، پی ٹی آئی کا چیف جسٹس سے نوٹس اور شاریز کی فوری بازیابی کی اپیل۔ رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے لاہور پولیس چیف نے علیمہ خان کے بیٹے کی گرفتاری کی تردید کی ہے، علیمہ خان کا الزام ثابت ہونے تک یہ صرف الزام ہے۔ نسلہ ٹاور کیس میں سابق جی جی ایس پی سی اے منصور کاکا سمیت تمام ملزمان بری۔ صوبائی اینٹی کرپشن عدالت نے غیر قانونی زمین الاٹ کرنے کے مقدمے میں بری کر دیا۔ ملزمان کو عدم شواہد کی بنا پر بری کیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا استغاثہ ملزمان پر زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ ثابت نہ کر سکا۔ ملزمان پر الزام تھا انہوں نے بلڈر کے نقشے سے ہٹ کر غیر قانونی طور پر زمین الاٹ کی۔ استغاثہ عدالت میں ملزمان کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر فروری 2022 میں نسلہ ٹاور کو غیر قانونی قرار دے کر منہدم کر دیا گیا تھا۔ کے پی میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے تباہی، صوبے میں اموات کی تعداد 393 تک پہنچ گئی۔ سب سے زیادہ ضلع بنیر متاثر، اموات کی تعداد 234۔ باجوڑ، شانگلہ، سوابی، بٹگرام اور دیر لور میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ جنوبی پنجاب میں بھی سیلابی صورتحال سے بڑے پیمانے پر نقصان۔ راجن پور میں دریائے سندھ کی سطح میں مسلسل اضافہ، کچے کے علاقوں میں سیلاب، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ انتظامیہ نے ریلیف کیمپس بنا دیے۔ تونسا میں دریائے سندھ کے سیلابی رالے سے تباہی، 100 سے زائد دیہات زیر آب۔ بستی ککر اور منڈیرا صفائی ہستی سے مٹ گئیں، کچے مکانات زمین بوس۔ یو سی مورچنگی کے درجنوں دیہات ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی مکئی اور کپاس کی فصلیں دریا برد۔ 200 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ سیلابی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف متحرک، سیاسی قائدین سے رابطے، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ خصوصاً کراچی میں موسلادھار بارش سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ سندھ حکومت کو ہر قسم کی معاونت کی پیشکش، چیئرمین این ڈی ایم اے کو بھی سندھ حکومت سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی سے بھی بات چیت، خالد مقبول صدیقی کی کراچی میں وفاقی اداروں کو مکمل فعال کرنے کی اپیل۔ وزیر اعظم کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم سے بھی رابطہ، بارشوں کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کی تعریف۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا سیلاب سے جانی نقصان پر وزیر اعظم شہباز شریف کو تعزیتی خط، کہا برطانیہ ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخے بنانے کے گودام میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ دھماکے کی شدت سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ آگ اور شیشے لگنے سے 3 افراد جاں بحق، 34 افراد زخمی۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق پٹاخوں کے گودام میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ چھت پر لوگ پھنس گئے جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے بحفاظت نکالا۔ دھماکے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 8 سے زائد فائر ٹینڈرز اور ایک باؤزر نے آگ کو بجھایا۔ دھماکے سے قریب موجود گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، کہا شہر کے درمیان ایسے کسی بھی مواد کی تیاری کی اجازت نہیں۔ زخمیوں میں گودام کا مالک بھی شامل۔ زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج، کئی کی حالت نازک۔ صدر آصف علی زرداری کی شہید میجر رضوان طاہر کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا میجر رضوان نے جان دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا، شہداء کی قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹوکیو کی پہلی خاتون نائب گورنر سے ملاقات۔ نائب گورنر نے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مریم نواز کو مبارکباد دی۔ پاکستان اور جاپان کی خواتین لیڈرشپ کے درمیان روابط کے فروغ پر اتفاق، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا مختلف شعبوں میں جاپان کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ستھرا پنجاب کو ٹوکیو کلین اتھارٹی کی طرز پر استوار کرنے پر گفتگو۔ مریم نواز کی جاپانی ڈیری کمپنی کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ نوزائیدہ بچوں کی خوراک، بیکری مصنوعات اور معیاری گوشت کے منصوبے پیش۔ مریم نواز کا جاپانی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز اور پلانٹ کا دورہ، ڈیری سیکٹر کی ترقی اور جدید مشینری میں تعاون پر اتفاق۔
सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज गुफ्तगू, NCCIA ने यूट्यूबर डॉक्टर उमर आदिल को गिरफ्तार कर लिया। पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर इंक्वायरी की गई थी। इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बदीन के सरहदी इलाके में टॉर्नेडो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी अफराद ने बरसाती बगोले की वीडियो बना ली। मौसर पंजाब की हिदायत पर एक और अहम इकदाम, तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन की तनसीब का आगाज़। बदाई मरहले में लाहौर के गर्ल्स कॉलेजेस में पैनिक बटन की तनसीब शुरू। लाहौर में ख़ातीन की 39 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पैनिक बटन की तनसीब का अमल मुकम्मल। पंजाब के 101 और लाहौर के 122 मकामात पर पहले से पैनिक बटन की सहूलत मौजूद है। इसराइल का मगरबी किनारे में गैर कानूनी तौर पर इसराइली आबादकारों की बस्ती बनाने का मंसूबा। ईओ नामी बस्ती बनाने की मंजूरी दे दी। फ्रांस, बरतानिया और सऊदी अरब समेत 21 ममालिक की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी बस्ती बनाने के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। इसराइली गैर कानूनी बस्ती बनाने के फैसले को वापस ले। बरतानवी हुकूमत ने इसराइली सफीर को तलब करके गैर कानूनी बस्ती के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ फिर बड़ा एहतजाज, हजारों मुजाहिरीन का जंगबंदी का मुतालबा। भारतीय लोकसभा में मोदी चोर के नारे, ऐवान मछली मंडी बन गया। मोदी ने बेइज्जती छुपाने के लिए हेडफोन लगाए रखे। हॉलैंड की मशहूर बाइकर पाकिस्तानी पुलिस के सवालात से परेशान। 28 लाख से जायद फॉलोअर्स वाली नौराली ने दौरे पाकिस्तान की कहानी शेयर कर दी। नौराली पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से भी मुतासिर। मस्जिदुल हराम में अब्र रहमत, बारिश के दौरान नमाज और दवा, खूबसूरत मनाजिर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में रंगारंग मैंगो फेस्टिवल। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस, साला शख्सियात की तकरीब में शिरकत, मुख्तलिफ इकसाम के आमों से तवाज़ुन।